یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مزہ نہیں آیا مل کے پڑھ لو آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری مل کے پڑھو قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ اور کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی جناب دے اندر ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود و سلام تو بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے سن جمعۃ المبارک دی حاضری دا ایک مرتبہ پھر زندگی دے اندر شرف عطا فرمایا ہے اللہ ساڈی نوامید قبول فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن پاک دے جڑے لفظ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتے ہیں بڑے غور توجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے
اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے جڑے تواڈے وچوں اولے الامر ہون انہاں دی اطاعت کرو۔ حضرات گرامی قدر، اولی الامر تو مراد حاکم بھی ہو سکتا ہے، اسلامی حکومت دا اسلامی حاکم وہ بھی مراد ہے، اور نبی پاک دی امت دا او عالم مراد ہے جدی گل کملی والے دے غلاماں وچ حجت ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی کرو، اور اولی الامر دی اطاعت کرو۔ محترم حضرات، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کا جب ذکر کیتا ہے، لفظ اطیعوا اللہ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، لفظ اطیعوا آیا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول دی اطاعت کرو۔ تو نبی پاک دی اطاعت واسطے بھی الگ اللہ نے پورا صیغہ کوئی لفظ استعمال فرمائے جڑی اپنی ذات پاک واسطے استعمال فرمائے۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگے جدو فرمایا نا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے اولی الامر دی اطاعت کرو، تو پھر اللہ پاک نے اطیعوا دا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ذرا پھر سن لو تاکہ تھوڑے گل ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیتے ہیں۔ ایک حکم دیتا ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو، کی کرو؟ او دے واسطے لفظ اطیعوا اللہ نے الگ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ٹھیک ہے سر؟ اللہ دی اطاعت۔ اگے فرمایا رسول دی اطاعت کرو۔ جدو رسول کا ذکر کیتا ہے ادو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیتا بھائی ہر رسول، نہ، فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول دی اطاعت کرو۔ جدو آکھیا نا اولی الامر دی اطاعت کرو، پھر اطیعوا دا لفظ اللہ نے ذکر نہیں کیتا، پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر دی اطاعت کرو۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنی ذات واسطے، اپنے محبوب واسطے الگ الگ لفظ اطیعوا کیوں ذکر فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کو چاہتا رہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ گل ذرا قابل توجہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے مقام نو، حضور دی حیثیت نو، نبی پاک دی اتھارٹی نو، نبی پاک علیہ السلام دے منصب نو بیان فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نو علم سی کہ کچھ بندے ہون گے جڑے میرے نبی دا منصب، میرے نبی دا مقام، میرے نبی دا مرتبہ گھٹان دی کوشش کرن گے، میری اور میرے رسول دی اطاعت وچ فرق کرن گے۔ اللہ اکبر، میرے تے میرے محبوب دے درمیان فرق کرن دیو جناب کوشش کرن گے۔ میں انہاں نوں دسنا چاہنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا او لوگو جویں میری اطاعت تے میرا حکم تواڈے تے
میرے نبی دا منصب، میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی اتھارٹی، میرے نبی دی ویلیو، اللہ اکبر، ان پہ میرے بندے میں میں ہوتا معبود ہاں، او میرا عبد ہے، میں ہوتا مالک ہاں، او میرا مملوک ہے، میں ہوتا محب ہاں، او میرا محبوب ہے، لیکن سمجھ لاؤ او دا بولنا اے میرا بولنا ہے، او دا کوئی حکم نافذ کرنا اے میرا حکم نافذ کرنا ہے، جڑا او دے وچ تے میرے وچ، میرے حکم تے او دے حکم وچ فرق کرے گا، میرے محبوب دے منصب نوں گھٹان دی کوشش کرے گا، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا، میرا او ہوئے گا جڑا میرے محبوب دا سچا نوکر تے غلام ہوئے گا۔ سبحان توجہ ہے؟ اے ایمان والو، اللہ دی اطاعت کرو۔ محترم حضرات، جنوں بندہ ویکھدا ہوئے، جدا قول سامنے ہوئے، جدا فعل سامنے ہوئے، اسی نہیں ویکھیا، نہیں سنیا، توجہ ہے؟ لیکن مسلمانوں، کڑی نال کڑی ملی ہوئی، کڑی نال کڑی ملی ہوئی، جڑیا ہوا امت دا رابطہ نبی پاک نال، میں نہیں سنیا، میرے ابے نے نہیں سنیا، میرے دادے نے نہیں سنیا، ایویں سلسلہ کے چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، لیکن ایک دور ایو جہا آ جائے گا، ایک زمانہ ایو جہا آ جائے گا، ایک قسم دے لوگ ایو جہا آ جان گے جڑے کمر گے اسی بولدا بھی ویکھے آئے، سنیا بھی ہے تے اسی اکھاں نال زیارتاں دے بھی مزے لٹدے رہے ہیں۔ کی ہویا میں نہیں سنیا، کی ہویا میں اکھاں نال ویکھیا نہیں، میرے بڑیاں نے نہیں ویکھیا، لیکن جویں جویں اُتے چلنے جاواں گے ایک مقام ایسا آ جائے گا، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ایک جناب زمانے دے لوگ ہو جان گے جڑے گواہیاں دین گے، مسجد نبوی دا منبر سی، اسی سامنے بیٹھدے سن، محمد جلوہ گر ہوندے سن، آقا کریم منبر تے بیٹھدے سن، اسی ویندے بھی ساں، سنتے بھی ساں، حکم کرتے سن، اسی قبول کر کے عمل کرتے ساں، عمل کر کے بھی کھاندے سن، اسی انہاں دی پیروی کر کے انہاں دے مطابق چلدے سن۔ توجہ کرنا مسلمانوں، نبی پاک نے بول کے وکھایا، بول کے حکم کیتا، سنن والیاں سنیا، جنہ سنیا انہاں ساڈے تک پہنچایا، اسی عمل کیتا، قبری والے دی اطاعت کر رہی، اللہ اکبر، جنہ ویکھیا حضور نو عمل کردیا، انہاں ویکھ کے عمل کیتے، ایویں اگاں تک چلایا، اسی جناب والا اس گل تے ایمان لے آندا، او دے مطابق عمل کیتا، تو پتہ چلیا اسی نہیں ویکھیا، لیکن صحابہ نے تے ویکھیا ہے، جو قبری والا بولدا سی، میرے نبی نظر بھی آندے سن، بول کے بھی حکم کرتے سن، عمل کر کے بھی کھاندے سن، لیکن اللہ نو تے صحابہ نے بھی نہیں ویکھیا، نہ اللہ نو بولدیاں سنیا ہے، نہ اللہ نو عمل کردیاں ویکھیا ہے، اللہ عمل تو بھی پا کے وہ عمل نہیں کرتا، وہ ذات بے نیاز۔ توجہ کرنا میرے دوستو،
اسی نہیں ویکھیا محبوب کریم علیہ السلام دی ذات پاک نو، لیکن سادے بڑیاں نے تا ویکھیا جنہاں نو صحابی آکھیا جاندا ہے، انہاں نبی پاک نو سنیا بھی ہے تے ویکھیا بھی ہے۔ تو مسلمانوں کملی والے دی اطاعت اسی نہیں سنی، جنہوں صحابی کہتے ہیں انہاں تے سنیے، انہاں جناب والا سن کے منے کملی والے نو اپنے کناں نال سنیا، انہاں اکھاں نال ویکھیا۔ توجہ کرنا دوستو، لیکن اللہ نو تے صدیق نے بھی نہیں ویکھیا، فاروق نے بھی نہیں ویکھیا، عثمان نے بھی نہیں ویکھیا، مولا علی نے بھی نہیں ویکھیا، کسے صحابی نہیں ویکھیا۔ چلو اسی نہیں ویکھیا پر اللہ نو تے اونا بھی کوئی نہیں ویکھیا۔ مسلمانوں تے اللہ دی اطاعت کیویں ساڈے واسطے تاں ممکن نہیں، محال ہے، لیکن چلو او تاوے او صحابہ او تے حضور دے زمانے وچ سن، اللہ نو ویکھ لیندے سن لیندے، او بھی کہندے نے نہ اللہ نو ویکھیا ہے نہ سنیا ہے، نہ عمل کردیاں ویکھیا ہے نہ سنیا ہے۔ تے مسلمانوں پھر اللہ دی اطاعت دا تصور کیے تو قرآن کہندا ہے نہ تواڈے بس وچ کہ تسی ڈائریکٹ کر سکو، نہ تواڈی جناب والا اے دنیا وچ ممکن ہے کہ تسی ویکھ سکو، نہ ویکھنا ممکن ہے نہ سننا ممکن ہے۔ لہذا میری اطاعت کرنی جے تے میرے رسول وال ویکھی جاؤ، انہاں دیاں سنی جاؤ، انہاں دی سن کے مننا، اے جویں نبی دی اطاعت ہے اوویں میری اطاعت ہے۔ توجہ ہے نا صحیح؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور مسلمانوں اے اگلی گل بھی ذرا سماعت فرماؤ، غور نال میری بات سننا۔ اللہ دی قسم ہے لوگوں، حکم قرآن تے عمل کرنا ہوئے، نبی پاک دا حکم ہوئے ایک پاسے، دوجے پاسے قرآن دا حکم ہوئے، ٹائم ایک آ جائے عمل کرنے دا تے مسلمانوں حکم قرآن تے عمل کرنا مؤخر کر دیو، اس حکم تے عمل کرو جڑا کملی والے دی زبان پاک وچوں نکل گیا ہے۔ آؤ میں دی مثال سنتا۔ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تے رسول نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تے نماز کیڑی ہے؟ اسے کیڑی ہے؟ بولو اونچی بولو، اسے۔ حضرت علی نے نہیں پڑھی، رسول اللہ نے، مولا کائنات نے نہیں پڑھی۔ تو ہم پتہ ہے نمازاں کتنیاں فرض ہیں؟ بولو۔ تے انہاں ساریاں نمازاں وچوں سب تو تاکیدی حکم کیڑی نماز دا ہے؟ اثر دا جڑی وچالے والی نماز ہے، دو اوپر رہ گئیاں، دو پیچھے رہ گئیاں، درمیان والی نماز دیگر والی ہے، اثر والی ہے۔ تے اللہ قرآن فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، تمام نمازاں دی حفاظت کرو تے خصوصاً اثر والی نماز دی حفاظت کرو جڑی درمیان والی ہے۔ ہن توجہ کرنا مسلمانوں، حکم قرآن ایک سا پاسے علی دے سامنے کہ اثر والی نماز دی تاکید زیادہ ہے، تے دوجے پاسے کملی والے دا حکم ہے علی گود بچھا میں محمد آرام کرنا چاہنا۔ ایک پاسے نماز کیڑی
بولو دوجے پاسے نبی پاک دا آرام حضور فرماندے پہنے علی گود بچھاؤ میں محمد آرام کرنا چاہنا مولا کائنات نے علی اوئے جدے بارے وچ نبی پاک فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے میرا علی دروازہ ہے بولو میں علم دا شہر میرا علی دروازہ جدی خیرات ملی ہے ساری امت نو جس دروازے دے تھانی علم ملے آئے حضرت علی نو نبی پاک فرمایا علی گود بچھاؤ میں آرام کرنا چاہنا مولا علی نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ میں نماز کوئی نہیں پڑھی ہوئی میں نو 10 منٹ دے دیو میں نماز ادا کر لما پھر میں گود بچھاواں گا تسی آرام کر لینا اللہ اکبر مولا کائنات دی زبان وچوں اے جملے نہیں نکلے قرآن دی آیت ایک پاسے حکم قرآن دا ایک پاسے دوجے پاسے رسول دا حکم گود بچھاؤ میں آرام کرنے مولا علی نے 10 منٹ یا 5 منٹ نماز پڑھن واسطے نہیں منگے حضرت علی نے گود بچھائی کملی والے نے آرام فرمایا تو پتہ چل گیا حکم قرآن محمد دا حکم ہوئے تے اگر عمل مؤخر کیتا جائے تے مولا علی دا اے طریقہ اے سنت تے محمد دے حکم نو موقع تے مننا ہے شریعت دا مزاج توجہ ہے صحیح ہن ذرا سن لیے گل مولا کائنات نے گود بچھا دیتی سرکار آرام کرن لگ گئے نماز وقت جا رہے ہیں کئی باری تسی علماء کو یہ واقعہ سنیا ہوئے گا لیکن سنو مسلمانوں رنگ نمائے نماز دا وقت جاندہ پہ ٹائم جا رہے حضور والا جب مغرب ہو گئی سورج غروب ہو گیا علی پاک دی اکھاں میں تو آنسو آئے آنسو اس گل تو نہیں آئے کہ حضور دی نیند دی وجہ تو میری نماز چلی گئی نانا آنسو اس گل دی وجہ تو آئے ایک نماز دا پیار ہے دوجا غلاماں دی مریداں دی تربیت ہے کہ میں چمٹیاں تے نہیں ملدا میں دھویاں تے نہیں ملدا میں گھنگرو پا کے تمام مست کلندر گیا اے دے وچ میری رضا نہیں میری رضا یا اللہ دے قرآن وچ یا اللہ دی نماز وچ حضور والا توجہ فرمائیے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام پہ فرماندے نیند دا عالم اچانک مولا علی دی اکھاں وچوں آنسو نکلے تے کملی والے دے رخساراں تے آئے او کیتے قیمتی آنسو نے جڑے محمد کریم دے رخساراں تے آ کے گردے نے گرے حضور دے رخساراں تے نبی پاک بیدار ہوئے فرمایا معلوم کی کا یا علی اے علی تینوں
مسلمانوں اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں خبردار قضا نہ کہنا کہ علی نے نماز قضا کی تھی نہ کہنا کوئی مال مارتا ہے محبوبہ تو کوئی روپے مارتا ہے محبوبہ تو کوئی دولت مارتا ہے محبوبہ تو علی ہوئے جنہیں نماز والی ہے محبوب دے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور دیکھو حضور دی ذات اور نیند نبی پاک دی صفت ہے ساتھ دی گل نہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے پھر حضور علیہ السلام نے نا وہ دا جواب کے دیتا انعام کے دیتا فرمایا علی جے تو نماز ماری ہے تے مڑ کرم ویکھ میری امت وچ کلا تو ہی ہوے گا کہ جدی عصر دی نماز واسطے سورج غروب ہوتا ہوا واپس عصر دے مقام تے آئے گا کائنات دی اکھ نے اگر سورج مردہ ویکھیا تا تیری نماز واسطے مردہ ویکھے گی کدے نہیں مڑیا ہوئے گا جڑے محمد تے نمازاں قربان کردے نے او سورج بھی انہاں واسطے واپس مڑائے جاندے نے سبحان اللہ کہہ لو جی ہوں ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا سرکار دا غلام بیٹھا ماشاءاللہ باہر والے اندر والے مل کے پڑھنا ہے او دے حکم دی سورج مڑدا ہے او چن ٹوٹے ہو کے چڑھدا ہے او دا حکم ہوے سبحان اللہ کو محترم حضرات اے میرے نبی پاک دی اتھارٹی ہے اے میرے نبی پاک دی حیثیت ہے اپنے ورگا کہن والے ہو نبی نو اپنے جیا منن والے ہو جنہاں نمازاں ماریاں نے رسول نے انہاں واسطے سورج واپس لوٹائے نے بلکہ نزہت المجالس وچ علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نبی پاک نے جناب نماز پڑھانی شروع فرمائی توجہ
تے جدوں چٹی داڑھی نظر آئی علی پاک نے مناسب نہ سمجھیا کہ میں بابے نو کراس کر کے اگے جاواں اگے جا کے نماز وچ شامل ہو جاواں بابے دا ادب کردیا علی بابے دے پیچھے پیچھے ٹرے اجڑا بندہ آئی ضعیف عمری آئی دیر ہو گئی جدا مسجد نبوی وچ پہنچے نبی پاک رکوع فرما چکے سن اللہ اکبر تے حضور کھڑے ہون دا ارادہ پہ فرما دے سن اللہ نے فرمایا جبریل بن میرے یار نو کہ رکوع لمبا کر دے علی رکوع وچ شامل ہو جائے اے تیرے باپ بڑھڑے صحابی دی تعظیم وچ اے جناب پیچھے قدم نہیں چاہے اونے چٹی داڑھی والے دا ادب کیتا ہے مولا کائنات نے تسی رکوع لمبا کر دیو تاکہ علی رکوع وچ شامل ہو جائے اے پہلی رکعت میرے علی دی قضا ہو جائے کچھ کہہ رہے ہو سبحان اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس رسول دی اطاعت کی تھی تحقیق اس اللہ تعالیٰ دی اطاعت کی تھی مسلمانوں اللہ نو تے اسی ویکھیا کوئی نہیں محبوب کریم نو اللہ نے اگے کر کے دکھا کے فرمایا میرا یار تواڈے واسطے سب کچھ جتھے چلاوے چلو جتھے روکے رک جاؤ اے دے اگے پیچھے پھرن دا نا ایمان ہے سبحان اللہ آ سونا انگوٹھی پانی مرد واسطے حرام بولو کی اونچی بولو کی حرام ہے مرد واسطے نبی پاک فرمایا حرام ہے سونا نہیں پانا ٹھیک ہے بندے باندھے نہیں لیکن پانا حرام ہے پر قبلہ جنہوں رسول پاوے ہزاراں دے مجمع وچ حضرت عمر نو پاوے سراقہ ابن مالک جدوں ہجرت دے موقع تے پیچھے لگیا ساؤنڈاں دے لالچ تے مسلمانوں قریب پہنچیا ابو جہل نے لالچ جتا جے پکڑ کے لے آویں 100 اونٹ انعام دیاں گے ابو جہل نے لالچ دیتا مسلمانوں تے جدوں قریب آیا پکڑن دی کوشش کیتی میرے نبی فرمایا زمین نو اینو دھنسا لے اینو اپنے اندر داخل کر لے گھوڑا ہتھا زمین وچ دھس گیا آپ بھی لتاں زمین وچ دھس گیا زمین بند ہو گئی جدوں ویکھیا نکل نہیں سکدا ترلے مارن لگ گیا چھڑاؤ میرے سونیا زمین نو آڈر کرو مینوں چھوڑ دے تے کریم آقا نے پتھر مارن او والیاں تائیں گیا رسول سجنا میں پتھر مارن والیاں تائیں گیا رسول سجنا میں جے تو یارا میں والا میں او تو زخمول نہ نیت خراب ہو پھر جناب والا قریب ہویا سرکار فرمایا زمین نے پکڑ لے پھر زمین نے پکڑ لیا ادھا گھوڑا بھی زمین وچ اپنا بدن بھی زمین وچ ادھا مڑ منتا تے آ گیا ترلیاں تے آ گیا حضرت گرامی پھر سرکار نے چھڑا دیتا تیسری مرتبہ نیت بدلی گھوڑا بھی گردن تک زمین وچ دھس گیا آپ بھی گردن تک تے ہن سچے دل نال منت کیتی نبی پاک نے چھڑوایا تے سرکار فرمایا سراقہ اج تے پکڑن دی پیا کوشش کردا ہے او وقت کیسا ہوے گا جدوں ایران فتح ہوئے گا کسرا دے کنگن آن گے
کرو میرا مدینے دا تاجدار او تاجدار ہے کہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچوں اے مقام ملے ماہی مدینے والا مل کے پڑھن دا پروگرام ہے محبت نال ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا او ماہی مدینے والا جگ سارا اونچی آواز نال پڑھو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی ہن جناب سراقہ ابن مالک واپس ہو وقت گزرتے رہے مکہ فتح ہو گیا سراقہ مسلمان ہو گیا ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا عمر فاروق دا دور آ گیا فاروق اعظم دا دور آیا ایران فتح ہویا ایران تے فوجاں چڑھیاں ہوئیں پیچھے سراقہ بیمار ہو گیا لوگ عیادت واسطے آئے آخری سانساں جیڑا جاوے او واپس آوے اج دا مہمان ہے یا کل دا مہمان ہے آخری ساواں حضرت عمر عیادت واسطے آئے فرمایا بیلیا کی حال ہے پتہ چلے آخری گھڑیاں نے آخری سانساں نے اللہ اکبر چند گھڑیاں دا مہمان ہے پوتریاں نو کہن لگا توجہ مینوں اٹھاؤ انہاں اٹھایا اٹھا کے جناب تکیے دے سہارے نال چار پائی تے بیٹھا تے کہن لگا عمر میں مرنا کوئی نہیں حضرت اسرائیل میرے وال نہیں آ سکتے انہیں آکے حضرت عمر فرمایا تو کیوں نہیں مرنا انہیں آکے میرے کریم آقا نے فرمایا سی ایران دے بادشاہ دے کنگن تو پاوے گا تا مرے گا کہ جدو تک کنگن نہیں آنے اسرائیل بھی میرے وال نہیں آنا حضرات محترم ٹھیک ہو گئے ایران فتح ہویا مال غنیمت آیا مسجد نبوی دا منبر حضرت عمر بیٹھے منبر تے اعلان فرمایا آؤ مال غنیمت لین واسطے مدینہ شریف سارا عمر آیا حضرت سراقہ بھی آئے سارے اپنا اپنا حصہ لے کے گئے تے جدوں واری آئی سراقہ دی حضرت عمر دیاں ہنجو لڑ پئیاں او وقت یاد آیا کسرا دے کنگن چائے حضرت سراقہ نو بلایا منبر تے نال کھڑا کر کے فرمایا سچا ہاتھ کر انہیں سچا ہاتھ اگے کیتا انہیں کنگن کٹ کے سچے ہاتھ وچ پایا پھر فرمایا بایاں ہاتھ اگے کر
فاضل بریلوی دن آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہیں اکھی بچو کچل چوری کرنا لے چورا نال مقابلہ سوشل میڈیا دی گلگار کسے پاسے غامتی بیٹھا ہے کسے پاسے مرزا محمد علی چیلوی بیٹھا ہے نشانہ محمد دی اولاد یا صحابہ کرام یا خود رسول بھی عزت نشانے تے یاد رکھ لو کملی والے دے مقام نو ذہناں وچ رکھو علامہ اقبال آدر نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر علامہ اقبال کو کسے پوچھے آپ نبوت کئی باتیں اقبال نے جواب وچ کے آگے نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر مجھ کو کیا علم کے کیا ہے نبوت کا مقام ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام اور توجہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام بے طاقت بھی کوئی نبوت ہے بولو تو صحیح جس نبوت ہے طاقت ہی نہ ہوگی وہ نبوت ہے وہ مرزے قادیانی والا چپڑاسی پونا ہے نبوت نہیں نبوت دے بڑا اونچا مقام ہے نبوت دے تا غلام ہی ہو جائے دے جڑے نظر کرن دے اللہ دی قسم ہے ڈوبے بیڑے اتار دے آجا غریب نواز جب آئے تھے نا عرب وچوں چشتیاں دا سلطان غریب الملت معین الملت والدین حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات جدو آئے نا تے عربی جو آئے تے خشکی دے رستے آئے تے جس نے دریائے سندھ تے آئے نا اے دریائے سندھ تے کشتی کوئی نہیں بیڑی کوئی نہیں تے دریا دے من تے آن کھلوتے تے دریا نو کہن لگے میں پار ٹپنے تے میں نو پار لگا اس زبان حال نال عرض کی تھی اس کا سونا میرے سینے تے آ تو سید امام حسین دی اولاد ہے آ میرے سینے تے بٹھایا تے غریب نواز نے دریا کراس کیتا نا تے جس نے کر لیا کراس تے دریا نو ویکھ کے تے آکھن لگے مینوں دس تا صحیح اج تائیں تیرے تے مرد کتنے گزرے اج تائیں تو کتنے مرداں نو پار لگائے ہو سکا سائیں 2 سالن گزرے تے ایک ادھا گزرے تو پورے مرد تے ایک ادھا اچھا جڑے پورے آنو کیڑے ہو سکا ایک داتا صاحب سبحان اللہ تے دوجے غوث پاک حضرت غریب نواز عرض کی تھی ادھے فرمایا تساں کہ کامل کتے ہونا ہے فرمایا داتا صاحب جاؤ اتھے جا کے چلا کرو تے جدو کیتا چلا تے پھر علی حجویری کے قدمہ میں کھڑو کے آکھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا داتا صاحب آؤ نا تے شیر فریدہ پہ آؤں ہے تے تسی بھی پڑھو داتا جی حجویری دا عرس سے مبارک مہینے وچ
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا کنگن پوائے عورتاں کنگن پاندیاں نے زیور مرداں واسطے حرام ہے عورت واسطے جائز ہے لیکن کنگن پاندیاں رسول دا فرمان یاد آیا زبان وچوں نکلے ہوئے جملے یاد آئے حضرت عمر دیاں دھائی نکل گئیاں تے سراقہ ابن مالک بھی زارے وسدے آسے اتے وسدے ناسے او تیری چھوک دے آسے پاسے سڑدے آسے بلی مٹھیاں گالی سونا یار سنے نا آسے بے بس نکھڑ گئے سے اتے دل نکھڑن دے ناسے غلام فریدہ بسنی چھوکا کدائیں اسامی بسنے آسے صدیق اکبر پاک نبی پاک دے پردہ کرنے تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دے جس نے سال میں نا آپ اللہ دی قسم کتابیں لکھے ہوئے جی میں کوئی شہر گوشت ہوئے یا کوئی چیز ہوئے تے وہ تازہ آگے لگے نا تے وہ دے وچوں مہک آندی ہے حضرت ابو بکر صدیق جدا سانس لوے نا یہ معلوم ہوندا ہے کہ جویں اندر پریشر آگ لگی ہے اور یہ شروع کداں ہویا جدا کملی والے نے پردہ فرمایا ایک کیفیت آخری دم تک سیدنا صدیق اکبر دی رہی گنگا پوائے اپنے آپ نال کہہ پوائے او فاروق اعظم کہ جن کے سائے تو شیطان عورتاں نو کنگن پوائے پاندیاں عورتاں ماں باپ پواندے سسرال پواندے بیٹے پواندے مرداں کدے کنگن نہیں پوائے تے نہ مرد کنگن پاندے پر جدے واسطے محمد جائز کر دے وہ پاندا بھی ہے تے روندا بھی ہے آکھو سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو یہ جڑے بال ہیں نا مرداں دے بال یہ شانیاں تو تلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ شانیاں تو تلے ہو سکتا عورتاں نال مشابہت ہوتا اور نبی پاک نے اس کو منع کیتا ہے لیکن حضور کا ایک صحابی ہے جن کے بال اتنے بڑے ہیں ابو معذورہ انہاں دا نام ہے ایڈے بڑے بال ہیں جدن کھولے نہ چاہنا تمڑ زمین تے پڑ ونجنا یہ کہیں آکھیا کینچی نہیں ویندا کندیاں تو تلے وال رکھنا عورتاں دی مشابہت حرام ہو جاندے انہاں کندیاں تک وال میں تلا نہ ہون اس کا میں چھوٹا لیامی ابا لے کے آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ سونے ہاتھ میرے سر تے رکھے آئی تے میں اسے نے عرض کیتی آئی میرے سونے جنہ والا پہ تیرا ہاتھ آیا ہے میں کینچی کوئی نہیں لوانی سرکار فرمایا میرا بچہ میری امت دے تمام لوگوں واسطے مسئلہ ہو رہے پر تیرے واسطے مسئلہ ہو رہے
جدن کھولے نا زلفاں تے جس لے کفن دیمن دا ٹائم آیا آخری ویلا آیا اس غلام رسول دا تے اس پتہ کیا کہ ایسا کہ پہلے مینوں حضور جنہ زلفاں تے ہاتھ پھیرے پہلے او کفن دیو چونکہ پیروں تک آندیاں انج ڈھانپو مڑ مینوں کپڑے دا کفن دیو جدا محمد دی بارگاہ وچ جاواں میں آکھاں یا رسول اللہ میں تیرے جنہ والا نو تواڈا ہاتھ لگا ہی میں او سنبھال کے لے آیا تواڈی بارگاہ سبحان اللہ اچھی ایک بے ایمان آئی یہودی تے کریندا حضور دی توہین تے سرکار فرمایا کون مینوں اس کو نجات دے سی ایک صحابی کیا تے راتی مار کے واپس آ گیا وہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن انیس ہو سکے یا رسول اللہ میں پھڑکا آیا اچھا تو پھڑکا آیا جی حضور میں پھڑکا میرے نبی فرمایا اے لائے سوٹا ہی یہ اس غلامی دا بدلہ ہی سوٹا ہی اینو رکھ لے قیامت جدن ساریاں امتاں جمع ہو سننا تو میں نہ لے کے اکسا میرا سوٹے والا غلام آوے میری بارگاہ تیرا سوٹا کل قیامت تیری میری نشانی ہو ہن ذرا سنیا ہے اگلی گل حوالہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ساری زندگی سوٹا سنبھال کے رکھے اس جدا مرن دا ٹائم آیا آخری ویلا آیا پترا نو بلائے اس آکھن لگا میرے بچیوں اے سوٹا میرے نبی نے مینوں بطور انعام عطا فرمایا جدا میں مر بنیا مینوں کفن دے کے قبر وچ اتارو اے سوٹا میرے نال رکھ دیوائے پترا کیا بابا سوٹے نو سیوی لگ جاندی ہے اے قبر وچ ویسی سیوی لگ جاسی کیڑا لگ جاسی اے قیامت تک کیویں صبر اللہ اکبر سلامت رکھ لاسی آپ نے فرمایا خبردار او جنوں ہاتھ محمد دے لگے ہون اونوں اگ نہیں جلا سکتی مٹی دی کے جرات اونوں کھا لوے میں قیامت وچ جدا قبر وچ اٹھ سا جویں میں ہو سا اوویں میرا سوٹا بھی نال ہو سی مسلمانوں جنہ سوٹیاں نو محمد ہاتھ لاوے جے قبراں وچ او سوٹے سلامت تے بہاؤدین زکریا بھی سلامت داتا صاحب بھی سلامت غوث پاک بھی سلامت پر آؤ محمد عربی دی بارگاہ وچ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگا محبت والے بندے نو دعوت دے باہر والے اندر والے ہاتھ کھڑا کرو ذرا ماشاءاللہ تواڈے ہتھاں دی زیارت کیتی ہے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ اے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے نبی ویدے پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سید نصیر الدین نصیر دا کلام